بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد رسول اللہ. سجین غیر وداعی نشر کی دوسری تقریب حافظ حسن سید رضویہ سوسائٹی کراچی میں سماعت فرما رہے ہیں. فرمان رسول پر گفتگو ہو رہی. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان گزرا ہو کہ جس کی زندگی کے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا گیا اور اس کے عمل جو کہ نظر آ رہے ہوں ان کو بھی محفوظ کر دیا جائے. صرف ذات رسالت ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ فرمایا آپ نے اس کو محفوظ کر لیا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ سوال کرنے والے پوچھنے والے یا بس میں بیٹھ کر غور سے سننے والے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو حفظ کر لینا چاہیے. اسی لیے سلسلہ قائم ہو گیا کہ جس نے سنا اس نے دوسرے تک پہنچایا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس طرح راویوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا. کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے کہا, تحریر میں بھی محفوظ ہوتا رہا اور حافظوں میں بھی. پھر جو کچھ دیکھا گیا اس کو بھی بیان کیا لوگوں نے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خزانہ ہے اور اس خزانے پر دین اسلام چل رہا ہے. یعنی سوا سیرت پیغمبر کے کوئی اور چیز نہیں ہے. اور بہت سی کتابیں لکھی گئی سیرت پر ضخیم جس میں سیرت کے ہر پہلو کو محفوظ کیا گیا. سیرت ابن ہشام بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ عرب میں پرانی تاریخ کا سراغ لگانے کے لیے ایک طریقہ اور رائج تھا اور وہ تھا کہ جو شعراء شعر کہتے تھے اور قصائد لکھتے تھے تو ان کے قصائد سے تاریخی واقعات لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ
سیرت کا آغاز کتاب میں اسی وقت سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور آپ مبعوث ہوئے. 40 سال کی زندگی مبعوث ہونے سے پہلے جو مکے میں گزر چکی ہے، وہ حالات کیسے محفوظ کیے جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ جو اشعار کہے تھے لوگوں نے، اس میں سے واقعات نکالے گئے. اس لیے جب آپ سیرت ابن ہشام پڑھیں گے تو وہ بار بار شعر لکھتا ہے اور پھر واقعہ لکھتا ہے، یعنی شعروں سے وہ تاریخ کو جوڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ سرکار کی جوانی کے حالات تو چلو شاعروں نے دیکھے تو لکھ دیا، آپ کی عظمت بیان کرتی، خاندانی عظمت بیان کرتی، لیکن بچپن کے حالات تو ان شاعروں کو بھی نہیں معلوم. اس لیے تاریخ لکھنے والے کو حضرت ابو طالب کے اشعار سے مدد لینا. اور ایک صورتحال یہ ہوئی کہ سرکار نے خود حالات سنائے اور پوچھتے ہیں انصار، سوال کرتے ہیں کہ بچپن کے حالات سنائیے، تو سرکار کو سناتے ہیں، بچپن کی باتیں بتاتے ہیں، اجداد کے حالات سناتے ہیں. ان کو محفوظ کیا گیا. پھر خاندان کے وہ افراد کہ جنہوں نے دیکھا تھا جو کچھ، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بیان کیا. اور پھر جب قرآن آنا شروع ہوا تو قرآن نے کچھ پچھلی باتیں بیان کی، بتائیں کہ بھئی تم تو اب آئے ہو، یہ ہو چکا ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تو اب اللہ سے سن لو اور ان باتوں کو محفوظ کر لو سوروں اور آیتوں کی شکل. تو اجداد کے حالات سرکار کے قرآن نے سنائے. اور یہ نہیں کہ مکے سے شروع کیا ہو، بلکہ عالم نور سے شروع. اور نور کہہ کر سرکار کو مخاطب کیا ہے اللہ نے کہ جب عالم نور میں تمہارا نام نور تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے 2 چیزیں نازل کی، آسمان سے قرآن اور ایک نور، ایک کتاب اور ایک نور. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کتاب اور نور سے. نور کا سفر سناتا ہے اللہ. خود اللہ کہتا ہے
کہ تم صلبوں میں سفر کر رہے تھے، نور کی صورت میں۔ قرآن کہتا ہے، سرکار کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم سفر کر رہے تھے صلبوں میں نور کی شکل میں، اور سرکار کہتے ہیں کہ ہمارے اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، اور میں آتاؤں اور فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ یعنی سرکار کی دادیوں میں اکثریت سے جو نام ہے وہ یا فاطمہ یا عاتقہ، نانیوں کے بھی یہی نام ہے، دادیوں کے بھی، اس لیے آپ نے فخر کیا کہ میں آتاؤں اور فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ نے قرآن کی آیت آتی ہے تو آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ بھی آپ ہی سنا رہے ہیں، یہ بھی آپ ہی سنا رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے اور یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو جو تفسیر جانتا ہے وہ وہی بھی جانتا ہے، وہ وہی بھی جانتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ لکھنے والے 40 کی عمر سے بات کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا چاہیے۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے پہلے ان کو غور سے پڑھ لینا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ اگر موسیٰ کے ذکر میں حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں آپ کی ولادت سے شروع ہو رہا ہے یا ولادت سے پہلے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی یہاں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی موسیٰ آئے نہیں، اور فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے، تو گویا آمد موسیٰ سے پہلے موسیٰ کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور اسی طرح آمد عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب قرآن موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آمد سے پہلے سے شروع کر رہا ہے، تو سرکار کی جب آمد ہوگی تو اس سے پہلے سے قرآن ضرور شروع کرے گا بات، ڈھونڈے سے مل نہ رہی ہو تو دوسری بات ہے۔ اسی کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر دونوں کی ولادت کا بھی ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ، تو پھر سرکار کی ولادت بھی قرآن میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا اب ڈھونڈے سے ملے تو دوسری بات۔ جب نام رکھا جا رہا ہے موسیٰ کا اور عیسیٰ کا، پیدا ہونے کے بعد نام رکھا گیا حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا، سرکار کا بھی نام جب رکھا گیا ہوگا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوگا۔ اب ڈھونڈنے سے نہ مل رہا تو دوسری بات، جب وہ مل جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں مل رہا، ہوگا تلاش نہیں کیا،
پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں اور جناب مریم فرماتی ہیں قوم سے کہ بھئی ہم تو کچھ بول نہیں سکتے، ہم نے تو روزہ رکھا ہے چپ کا، اشارے سے کہتی ہیں ہم نہیں بول سکتے، ورنہ ہم تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، ہاں اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے مذاق بھی اڑایا بچہ کیا جواب دے گا، لیکن ان کی بات ابھی ادھوری تھی کہ بچہ خود ہی بولا۔ اب یہ سورہ مریم میں اللہ سنا رہا ہے کہ عیسیٰ بولے، عیسیٰ نے باقاعدہ بات کی، اور جو بات کی تو اس میں یہ کہا کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب سرکار عیسیٰ سے افضل ہیں تو اگر وہ ماں کی گود میں نبی بن کر آئے اور کتاب لے کر آئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکار جو عیسیٰ سے افضل ہے وہ ماں کی گود میں نبی بن کر نہیں آئے اور کتاب لے کر نہیں آئے؟ قرآن میں ہی درج ہوگی یہ بات، لیکن تلاش سے نہیں مل رہی، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ سرکار بھی ماں کی گود میں کتاب لے کر آئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عیسیٰ کو ماں کی گود میں کتاب مل جائے، سرکار کو 40 برس کے بعد، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ دلیل ہونی چاہیے کہ ان کو اتنی جلدی کتاب کیوں مل گئی اور ان کو اتنی دیر میں کیوں مل گئی؟ سوالیہ نشان رہے گا اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہم کتاب لے کے آئیں، حالانکہ کتاب نظر نہیں آ رہی۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں ہم کتاب لے کے آئیں لیکن کتاب نہیں نظر آ رہی، تو یہ بھی پھر سوچنا پڑے گا کہ کتاب کاغذ پہ لکھ دی جائے تب کتاب نہیں ہوتی، کتاب کی کوئی اور صورت بھی ہوتی ہے نا، کتاب کی کوئی اور صورت بھی ہوتی ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر اس پہ بھی ریسرچ ہونا چاہیے کہ جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ کہاں ہے۔ تو بہت اگر ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں کوئی صاحب تو یہ تو کہیں گے نا ان کے دل پہ لکھی تھی، کتاب کہتے ہی اس کو ہیں جو لکھی ہو، تو وہ لکھی ہوگی ان کے قلب پر، لکھ دی گئی ہوگی پہلے سے، وہی لے کے آئے ہوں، تو پھر یہاں بھی قلب پر لکھی ہوگی، لے کے آئے ہوں گے، لے کے آئے ہوں گے، اور جب لے کے آئے ہوں گے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر عیسیٰ سے یہ پوچھا جائے کہ جب کتاب تم لے کے آئے ہو تو اب ملک نہیں آئے گا، جبریل نہیں آئے گا، لیکن وہی تو عیسیٰ پر بھی آتی، قرآن نے ہی کہا کہ عیسیٰ پر بھی وہی آتی تھی، ملک اترتا تھا، اور موسیٰ پر بھی ملک آتا، سرکار پر بھی آتا۔ تو اب جب کتاب لے ہی کے آ گئے تو اب ملک کیوں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کتاب تو ختمی مرتبہ لائے ہوں گے اس لیے کہ عیسیٰ سے افضل ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملک کیوں آتا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے ملک آیا ہے وہی لے کے آیا؟ تو اگر ہم اردو میں کہہ دیں کہ وہی لے کے آیا، اگر اردو میں کہہ دیں کہ وہی لے کے آیا، جو پیغمبر لے کے آئے وہ وہی لے کے آیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ بڑھا دیجئے
اگر عقل کام نہ کر رہی ہو تو ایک جملہ بڑھا دی کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ پڑھ چکے، بس اب رک جائیے، اب آئندہ پھر پڑھیے گا جب موقع آئے گا۔ بھئی یہ کہنے آتا ہے مجھے، ورنہ پھر مسئلہ دوسرا ہو جائے گا کہ پہلے وہی جبریل پاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور پیغمبر کو سناتے ہیں، جبکہ سرکار جبریل سے افضل ہے۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ایک آرڈر لے کے آتے ہیں اللہ کا کہ اب موقع ہے یہ سنا دیجیے، یعنی اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ اب یہ والا سورہ پڑھ دیجیے اور اب یہ آیات پڑھ دیجیے، اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے اور نہ مانیے، یہ اپنی اپنی بات ہے، اتنی ڈیپ میں کون سنتا ہے مجلس اور کون کتاب میں پڑھتا ہے یہ باتیں، اور اگر پڑھتا بھی ہو تو آنکھوں سے نکل جاتی ہیں، اس پہ کون غور کرتا ہے؟ سب غور نہیں کرتے، اور ضروری نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو سن رہے ہیں بھئی یہی سن رہے ہیں نا، تو دلچسپی کی بات ہے۔ آج بہت سو کے سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیے زیادہ تر تو لوگ اس سال یہ کہہ رہے تھے کہ مجلس تو ہو رہی ہے اور بابا بھی ہوں، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، اب جب سارے نوٹس نکل جاتے ہیں نا کلاس میں، 6 مہینے نکل گئے، باہر ہی کرکٹ کھیلتے، اب طالب علم آیا تو اس کو کیا پتا کیا ہے لیکچر وغیرہ، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پچھلے نوٹس جمع کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے چلیے طالب علم کو پاس کرنا ہے اس لیے پوچھ لیتا، یہاں کوئی یہ بھی تو نہیں پوچھتا اس سے پہلے کیا پڑھ چکے۔ انہوں نے کہا سے ہوتی رہتی ہیں، سبھی ذاتی پڑھتے رہتے ہیں، کون سا لگتا ہے، کون سا نیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، عام سی مجلس ہے، سنو سنو نہیں سنو، لیکن یہاں مسئلہ بہت آگے نکل گیا۔ سننے والے ضروری نہیں کہ کراچی ہی کے ہوں، دنیا میں جہاں بھی علم کی طلب ہے وہاں سنا جا رہا ہے، ورنہ لاکھوں روپے کی سیڑھیاں نہ بک رہی ہوتی، سیڑھیوں کی تیزی بتا رہی ہے اور دکانداروں کی روزی بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو سب سمجھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، اس لیے کہ یہ بہت آگے نکل گیا ہے، بہت کچھ پیچھے ہو چکا۔ وہ سوال اٹھائے گئے ہیں جہاں خالی جگہ پڑی ہوئی ہیں، تاریخ میں صفحے خالی پڑے ہیں، نہ کسی نے لکھا ہے، نہ کوئی بولا ہے، نہ کسی نے سوچا ہے، اور وہ سامنے آ گئی ہیں، باتیں آ گئی ہیں تو ظاہر انوکھی لگ رہی ہیں، نئی نئی لگ رہی ہیں، نئی تو لگیں گی، اس لیے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ منزلیں کون سی ہیں، اس لیے کہ پیغمبر جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں آپ غور کر لیجئے کہ جگہیں خالی کیوں رہ گئی، وہ گھر کیوں نہیں پا رہے، اس کے معنی یہ کہ چیز تھی تلاش کر کے وہاں پر نہیں لکھی گئی، وہ رہ گئی۔ ضروری نہیں کہ سب کے دماغ یکساں ہوں، سب کے قلم یکساں ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ بھی تو سب بیچ میں بتانا پڑتا ہے نا، تو اسی طرح تقریر جو ہے وہ پھر واپس آنا پڑتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے، پھر آنا پڑتا ہے، اور اگر ذہنوں میں رہے تو داد رکے ہی نہیں سکتی۔ اگر سب محفوظ رہے، عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اسی پر سن شروع ہو جاتا تھا، اسی پر سن شروع، اب اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ موقوف ہوتا تھا۔
تو ابھی ہاتھیوں کا آنا سب سے بڑا واقعہ ہے. چلے چلا جا رہا ہے, چلے چلا جا رہا ہے. 1 عام الفیل, 2, 3, 10, 20, 30 آگے. 30 عام الفیل. خبر دی ابو طالب نے. بھائی خوشی کا موقع تھا, خوشی تو تھی اس لیے کہ بہت لاڈلے تھے جناب عبداللہ, اور جب وفات ہو گئی تو غم کا ایک ایسا ماحول چھایا ہوا تھا, سب اداس بیٹھے ہوئے تھے. عبد المطلب جوان بیٹے کا داغ لیے بیٹھے ہوئے تھے, 19 سال کے جوان بیٹے کا داغ لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں اتنا گریہ کیا تھا جناب آمنہ سے کہ مورخ نے لکھا کہ اپنی حالت غیر کر لی تھی جناب آمنہ, اس لیے کہ سرکار ابھی آئے نہیں. تو ماں کو کتنی فکر ہے کہ میرے نور میں ایک نور حصے دار ہے, اور باپ اس نور کو نہیں دیکھ سکا. تو کتنا بڑا صدمہ ہے. جناب آمنہ کے صدمے کی وجہ سے سارا گھر, تمام جناب عبداللہ کی بہنیں اور جناب عبداللہ کے سارے بھائی, پھر اداسی کا ماحول ہو گیا, اداسی کا ماحول. سرکار نے اس غم کے ماحول کو خوشی میں بدل دیا, خوشی میں بدل دیا, اور دادا کا چہرہ کھل گیا, اور ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ خبر میں سنوں. لیکن جس کے حصے میں خبر آئی, کہ جس کی آنکھوں کے سامنے نور اترا, تو سب سے پہلے اسی نے مرحبا کہا. اس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد. آمد پر سب سے پہلے مرحبا کس نے کہا؟ علی کی والدہ گرامی. تو اب حجرے سے خبر کو باہر آنا, تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ چہرہ سرخ تھا فاطمہ بنت اسد, اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو خبر سنائی اور آئین تیز کر, اور کہا میرے والی, میرے وارث, میرے سرتاج مبارک ہو, اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے آمنہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. تو فوراً ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد, تمہاری پیشانی کی چمک بتا رہی ہے کہ آج سے پورے 30 سال کے بعد اللہ تم کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا, ایسا ہی بیٹا. ایسا ہی بیٹا. ایسا ہی میں یہ ہے کہ آدھا نور آنے والا ہے, ایسا ہی بات نور کی ہو رہی ہے. تو 30 سال پہلا سال ہے نا, 1 عام الفیل, اب 30 عام الفیل, 30 پورے ہو گئے, 30 پورے ہو گئے. جب 30 سال پورے ہو گئے تو ہاتھیوں کے یہ 30 سال آمد کے پورے ہو گئے, اور پھر فاطمہ بنت اسد کو بھی ایک نور کا ٹکڑا مل گیا. اب یہاں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ نے عطا کیا, اے اللہ کے گھر میں ہے تو اور عطا کون کرے گا.
30 سال. تو بس 30 سال جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. 30 سال 30 بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ادھر سے چلیے 30 عام الفیل سے، ایک عام الفیل پہ رک جائے تو 30 عام الفیل کو کاغذ پہ لکھ لیجیے. 13 رجب 30 عام الفیل. 13 رجب 30 عام الفیل. اب ابو طالب نے تو کہا تھا 30 برس پہلے، 30 برس کے بعد 30 عام الفیل میں ابو طالب کی بات سچی ہو گئی. سبھی تو صادق ہیں اس گھر میں، ارے سبھی تو صدیق ہیں اس گھر میں، سبھی صادق سبھی صدیق، ہر ایک کی خبر صادق، تصدیق شدہ، ہر ایک کا فرمان. لیکن ہم تو فرمان رسول پہ بول رہے ہیں، سب کے فرمان پیش نظر رہیں، اس لیے کہ سب کے فرمان ایک کے فرمان کی تمہید ہے. تو کاغذ پہ لکھیے 13 رجب 30 عام الفیل. اب وہاں سے پورا مہینہ بنائیے، پھر اوپر ایک اور مہینہ بنائیے، پھر ایک اور مہینہ بنائیے. تاریخ یاد رہے، چلتے جائیں چلتے جائیں اور ایک عام الفیل پہ پہنچ جائیں. اور تاریخ کے اعتبار سے جب 30 برس پورے ہو جائیں تو جو تاریخ آئے، یہ کیلنڈر بنایا نا آپ نے، جو تاریخ آئے اسی دن سرکار کی آمد. مرحبا. اب وہ چاہے 12 آئے 13 آئے، 12 ربیع الاول ہو یا 13 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یا 29 ربیع الاول ہو، پورے 30 ہونے چاہیے 13 رجب سے پیچھے کی طرف. مہینہ بھی مل جائے گا، تاریخ تو کیا ڈھونڈنا مشکل ہے. یہ ترکیب کیوں نہ اب تک استعمال ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ترکیب ہے فارمولہ ابو طالب. اور جب ایمان کا آپ انکار کر چکے تو آپ لیں گے کیسے خبر؟ تاریخ بھی ڈھونڈ لی. ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی بھی راوی نہیں تھا تو مجبوری ہے راوی جو ملے اسی سے لے لیجئے تو بہتر ہے. اور اپنی طرف سے تو پھر اکیلے بھٹکتے رہیں. اب اس کے بعد پھر کچھ دن اور گزریں گے، 10-12 برس اور گزریں گے تو پھر سرکار 40 کے ہو ہی جائیں گے اور پھر علی 10 کے ہو ہی جائیں گے. اور پھر اصل میں 40 سرکار کے اور 10 علی کے. جب گولڈن جوبلی ہوئی نور کی، نور ہے نا، دیکھیے تو نور کا سفر ہے نا، تو نور کا سفر ہے. 30 برس کے بعد سرکار گئے ہیں، نور نے نور کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. نور کے ماحول میں کوئی بت بت نہیں رکھے تھے کعبے میں، سب بیکار کی بات. کعبے میں کون بت رکھ سکتا تھا؟ کعبے کے اندر بت نہیں تھے. کعبے میں ہر وقت تالا پڑا رہتا تھا، اندر کیسے بت جائے؟ اندر بت نہیں تھے. اندر بت رکھ کے کیا کرتے؟ پوجا کیسے کرتے؟ ہر وقت تو پھل پڑا رہتا تھا. ٹائم سے کھلتا تھا حج کے دن، ان کو ہر وقت بت کے پاس جانا ہے. صحن کعبہ میں بت لگائے تھے. ایک صفا پہاڑی پہ لگا دیا نائلہ بت، ایک مروہ پہاڑی پہ لگا دیا، ایک ادھر کھڑی ہے اور ادھر کھڑی ہے، گاڑی سور پہ کھڑی ہے، کھڑی ہوئی ہے. آگے بڑھ کے میدان راستے میں جدھر سے گزر رہے بت 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 بت. اور جو سب سے بڑا حبل تھا وہ دیوار میں انہوں نے سلاخوں سے میخوں سے ٹھوک دیا تھا.
باہر کی دیوار میں، اندر کوئی بت نہیں تھا۔ جو کہہ دیتے ہیں ارے ہاں کعبے میں پیدا تو ہوئے لیکن بت رکھے تھے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کہیے پک لیے کھڑے ہوئے۔ وہ کون سے دماغ ہیں جو ہر بات پہ اچھی بات سوچا اور اچھی بات کو تلاش کیا؟ آپ بیٹھے ہاں سب سجدے میں گر گئے، اسی پر تو گرے، منہ کے بل سب گر گئے، تو باہر گرے تھے والے، کعبے سے باہر گرے، اندر نہیں تھے۔ اندر ایک آدھ تصویریں ٹانگی تھیں، فریم کرا تھا، وہ بھی چڑھاوے میں آئے تھے، اور وہ تصویریں یہ تھیں کہ فرشتوں کی تصویریں بیٹھے بنایا کرتے تھے اس دور کے آرٹسٹ، جبریل اڑ رہے ہیں، میکائیل اڑ رہے ہیں، ان کا بنا لیتے تھے، تو سینریز اڑتے ہوئے جبریل آ رہے ہیں، وہ بنا کے دوسرے ملکوں سے آرٹسٹ لاتے، چڑھا لیے لے لیا، گلاب فریم لگا دیا، سجاوٹ کر، وہی سارے فریم گر کے ٹوٹے تھے، ہوئے تھے، گویا فرشتے منہ کے بل، ان کی پرانی عادت تھی، ارے اصل نہ صحیح تصویریں تو سجدے میں چلی گئی۔ اگر تصویروں نے، ملائکہ کی تصویروں نے سجدہ کر لیا تو اس میں کسی کو کوئی گھبراہٹ ہے؟ وہاں کیا تھا آدم جو کہ مٹی کا ہے، یہ تو ابو تراب ہے، بس اتنی سی بات تھی، لیکن اس میں الجھانے سے یہ ہوا کہ نور کی ملاقات جو ہے اس کی کیف کو کھو دیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہوا اور زلزلہ آیا اور بت گر گیا اور فلانا ہو گیا، نہیں، صرف ایک چیز پہ نظر ہے، نور آ رہا ہے، نور سے ملنے آ رہا ہے، نور کے ہاتھوں پہ نور اٹھایا جا رہا ہے، نور کو دیکھ رہا ہے، 30 برس کے بعد مل رہا ہے، 20 برس پہلے الگ ہوا تھا، اب ملے گا، تو کس سے پوچھیں کہ بھئی کوئی اچھا سا منظر دکھاؤ؟ منظر تو بہت ہے لیکن جوش ملیح بانی نے تو قلم توڑا، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اپنے کو کردگار دیکھا غرور سے۔ اب یہ غرور جو ہے اپنے کو دیکھا، اپنے کو دیکھنے کا جو لطف ہے، توڑا دو حصے کیا تاکہ کام شروع ہو، ایک کہنے پہ کام ہو نہیں پاتا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے آگے بڑھ جاؤں اور باتیں ہوتی رہیں گی، کبھی رسی اکہری نہیں ہوتی، جب تک آپ رسی کو بٹیں گے نہیں مضبوط نہیں ہوگا، دو حصے بٹے جاتے ہیں، ایک الگ بنتی ہے ایک الگ، پھر دونوں کو ایسے ملایا جاتا ہے کہ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ کون سی کون ہے، ایک ہی لگتی ہے، ایک ہی لگتی ہے، تو دو سے مل کے رسی بنتی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اپنی وحی میں، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو ایک گہرے نور سے کہاں کام چلتا؟ تو نور سے نور ایسے ملا ہوا تھا عالم نور میں، تو اب اتنا جدا تو نظر نہیں آئے گا، یہ تو آنکھوں کا پھیر ہے، آنکھوں کا پھیر ہے کہ آپ کو الگ الگ لگ رہا ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے،
اور بیتابی ہوتی ہے، بیتابی ہوتی ہے. دیکھیے قلم ایک کہرا نہیں چل سکتا، چاہے وہ نب کا ہو یا وہ لکڑی کا ہو. دو ہوتے ہیں، دو. نب جو ہے وہ دو ہوتی ہے، جب دو ملے گی تب لکھا جائے گا. ایک سے نہیں لکھا جا سکتا، دو سے لکھا جائے گا. اور ہر چیز ہوتی دو ہے، ہوتی دو ہے. کہیں گے یہ کیوں؟ یہ تو ایک ہی کیوں ہے. ایک نے نہیں چاہا کہ ایک ہو. ایک نے نہیں چاہا کہ ایک ہو. عالم نور میں وہ تھا اور یہ تھا، وہ تھا اور یہ تھا. اس کو فرق بتانا تھا، فرق بتانے کے لیے تو کیا. پھر بھی نہیں سمجھے. یعنی توحید بن رہی ہے اگر نور علی الگ نہ ہو. اگر علی الگ نہ ہوتے تو توحید ثابت نہ ہو. نور محمد سے نور علی دو حصے ہوا، یعنی دلیل توحید کون بنا؟ علی. اب وہ بات کی بات ہے کہ وہ تیسرے نور کا سفر کہیں اور ہے، وہ کہیں اور ہے، اس کے راز اور ہے، وہ اس میں نہیں ہے. دو ہی حصے ہوا ہے، دو ہی حصے ہوا ہے، تین نہیں. دو ہی حصے ہوا ہے، محمد ہے یا علی ہے. تیسرا نور چلے گا، کہیں اور سے چلے گا، اس کا بھی راز ہے. جیسے یہ بنا تھا ازل میں محمد اور علی، ویسے ایک اور نور تھا لیکن اسے پردے میں رکھا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے. اس کے لیے بیت معمور بنایا تھا، اس کا طواف ہوتا تھا، 7 بار سجدے ہوتے تھے ملائکہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے فرمان رسول. اگر آپ فرمان رسول نہیں مانیں گے تو آپ عالم نور سے نور کی تعریف نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. اور پھر نور سے پھر نور ملا، نور سے پھر نور ملا، یعنی وہ نور سرکار کو عطا کیا گیا. معراج اس لیے ہوئی، نور کو اتارا نہیں گیا، سرکار کو بلایا گیا تاکہ نور عطا کیا جائے. اور پھر ایک اور نور کا سفر، اور پھر نور سے نور ملا. پھر جب نور سے نور ملا پھر نور کے 2 حصے ہوئے. یہ حسن ہے. اور پھر چلا نور، پھر چلا نور. اور چلتے چلتے اللہ نے کہا کہ اب ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے. کافر کتنی ہی کراہت کریں لیکن اس نور کو پھونک مار کے بجھایا نہیں. ہم اسے کامل کر کے رہیں گے. یعنی نور کا سفر اکمال کی طرف ہے اور اکمال کی شکل سب کو دیکھنا ہے. وہ کمال، ایک کمال غدیر ہے، ایک کمال آمد ظہور ہے. وہ بھی غدیر، یہ بھی غدیر، وہ بھی غدیر، یہ بھی غدیر. اور یہ غدیر ایسی غدیر کہ جس میں کیا بتائیں آپ، کتاب ہاتھ میں ہوتی تو زیادہ اچھا لگتا، لیکن اب کیا بتائیں کہ کتاب تو ہے. ابھی میں لکھنؤ سے لے کے آیا اور اس کو پھر دوہرا دوں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ سے آپ کربلا پہنچیں اور جیسے ہی
کے بعد کربلا میں داخل ہوں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام سے اٹھیں گے اور ولی عصر سرکار سلام کریں گے امام حسین، اور پھر تمام اصحاب حسین اٹھ جائیں گے. لیکن امام حسین کے لیے اب یہ روایت امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا فرزند جب کربلا پہنچے گا روضہ حسین تو امام حسین السلام اپنی زری سے برآمد ہوں گے. لیکن امام فرماتے ہیں سب سے پہلے امام حسین سے اللہ مصافحہ کرے گا. آپ دنگ ہو گئے. جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم بھی دنگ ہو گئے، لیکن امام نے پھر اصرار فرمایا. اب دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کیا مرتبہ ہے میرے جد حسین کا کہ جس سے اللہ مصافحہ کرے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ کتاب تو میرے پاس ہے، اور نادرۃ الزمن مولانا سید ابن حسن النہروی صاحب کی تیسری یا چوتھی مجلس ہے جو ابھی چھپی ہے، اور 4 کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے. امام فرما رہے اب یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہیں. اب امام کا فرمان ہے، فرمان امام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں انکار تو کر نہیں سکتے، امام کا فرمان ہے. ہاں یہ ہے کہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب یہ کہا اللہ نے نہ میں ہاتھ رکھا ہوں یہ کیا ہے. تو یہاں پر ایک ہے ترکیب، وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دین رات ہو. ایک جملہ کہتے ہیں کہ آیات میں جہاں اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا، یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت متشابہ ہے، محکم نہیں ہے، یعنی متشابہ. اس کے معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو حدیث میں بھی ایسے متشابہ ہو سکتے ہیں، یہاں کچھ بھی معنی ہو سکتے ہیں. گھبراہٹ نہ ہو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، گھبراہٹ نہ ہو، آرام سے سو جائیے، پریشانی نہ ہو. ہاں اب دیکھیں گے پوری حدیث جب ہم پڑھ کے سنائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے کربلا. اس کے معنی یہ کہ امام کو بھی یہ معلوم ہے کہ کعبے سے ہو کے زیارت ضروری ہے. جب ہم سب کو سکھایا ہے امام نے تو خود بھی یہی کریں گے کہ جب اللہ کے گھر ہو لیے تو اب کربلا چلو. اور یہ میں نے دیکھا ہے وہاں کربلا میں کہ عام طور سے ترکی حضرات جو ہیں جو خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہ اپنی بسوں کا روٹ ہی یہ رکھتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ جائیں گے اور کربلا ہوتے ہوئے واپس ترکی جاتے ہیں. سب کو دیکھا میں نے پورے قافلے، یعنی بسیں کی بسیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ یہ جو ہماری زیارت خانہ کعبہ ہے قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اس روٹ سے ہوتے ہوئے نہیں ہم کربلا ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے. دونوں فرمان رسول ہیں، وہ بھی فرمان رسول ہے، یہ بھی فرمان رسول ہے کہ اتنے حجوں کا ثواب ہے، اتنے حج کا ثواب ہے. فرمایا 7 حجوں کا ثواب. بی بی نے کہا اتنے حج کا ثواب؟ کہا نہیں 70 حجوں کا ثواب. بی بی نے کہا اتنا ثواب؟ کہا نہیں 700 حجوں کا ثواب. بی بی نے کہا اتنے حج؟ کہا نہیں 70,000 حجوں کا ثواب ہے ایک زیارت میں. تو پتہ چلا علم میں حیرت ہے، حیرت بڑھتی جائے علم لیتے جائیے. جیسے جیسے آپ کہیں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، علم بڑھتا جائے گا. پیغمبر دیتے گئے بتاتے گئے، دیتے گئے بتاتے گئے. تو کیا ثواب ہے؟
زیارت حسین کا کیا ثواب ہے، زیارت شاہ خراسان کا بہت ثواب ہے، اس لیے کہ جو گیا اس کی پیشانی پہ لکھ گیا ظاہر قبر حسین، پیشانی پہ لکھ ملک آ کے لکھ دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ جو لکھ دیا گیا، ہاں یہ لکھا رہتا، محشر میں روشنی پھوٹے گی اور جب زائر پہنچے گا تو فرشتے آگے بڑھیں گے اور اللہ کہے گا ان کا استقبال کرو، انہیں احترام کے ساتھ لے آؤ، یہ قبر حسین کے زائر بھائی ایسی قدر کہ نا زیارت کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے ملاقات، زیارت کے معنی عربی میں ہے ملاقات، لیکن ملاقات کے لیے بہت سے لفظ، زیارت لفظ اس لیے رکھا کہ آمنے سامنے ملاقات، یعنی زائر جب جاتا ہے کربلا تو امام حسین اس کے سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ، اتنا چاہتے ہیں امام حسین اپنے زائروں، اس لیے بنی اسد کو وصیت کی تھی کہ پھولے بھٹکے آئیں گے، پتہ پوچھتے آئیں گے، ان کو پتہ بتا دینا، اس کے سلے میں زمین انہیں ہبا کر دی کہ ہم تمہیں زمین دیے دے رہے ہیں لیکن میرے زائروں کا خیال رکھنا، وہ بھٹک نہ جائیں، انہیں قبر کا پتہ بتا دینا، اور چونکہ وہ بھوکے پیاسے آئیں گے تو 3 دن ان کو مہمان رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا، 3 دن مہمان رکھنا۔ کتنا چاہتے ہیں امام حسین اپنے زائروں کو، کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ تو قبر پہ جانا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ جو قبر حسین کی زیارت کو نہ جائے وہ شقی ہے، شقی۔ امام صادق نے فرمایا وہ شقی ہے، شقی، جو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت نہ کرے، اس سے بڑا شقی کوئی نہیں، سنگ دل ہے شقی۔ اور امام نے مائل جاؤ، کیوں نہیں جاتے، نکلو زیارت کو جاؤ، آپ کو چاہتے تھے، ٹھہرتے تھے، زیارت کا طریقہ بتاتے تھے، کیسے جاؤ، اس طرح قبر پہ پہنچو، اس طرح زیارت کرو۔ تو اب نہ جا سکے تو کیا کرے، کوئی مجبوری ہو، بیمار ہو، غریب ہو، معذور ہو، تو کیا ہے کرو؟ کہا پھر اپنی جگہ پر ہر شب جمعہ زیارت حسین، وہی ثواب ہے جیسے تم نے قبر کی زیارت پڑھی اور ایسا لگا کہ تم قبر کو پہنچ گئے۔ اب اس کا ثواب دیکھیے کہ جو لوگ ہر شب جمعہ حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کبھی اس نے زیارت نہیں چھوڑی، خاتون پڑھتی رہی اور پھر اس کو دفن کیا گیا اس کو، اور پھر ایک دم سے قبر اس کی کھل گئی، روشن ہو گئی، اور سامنے امام حسین کھڑے تھے اور اسے مخاطب ہو کر کہا تو روز میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کروں، اور پھر وہ ملائکہ جو امام حسین کے ساتھ تھے یہ کہتے ہوئے حسین رخصت ہوئے کہ اس میری زائرہ کے دائیں جانب 70 مردوں کو بخش دیا جائے اور بائیں جانب 70 مردوں کو قبروں کو بخش دیا جائے، اس لیے کہ یہ میری زائرہ ہے، یہ قبرستان۔ تو ایک زائرہ کا مرتبہ آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کراچی میں جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں تو ہمارے جو کے حضرات جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں لدار آئے،
لیکن پولیس والے حضرات کہتے ہیں زائرین، مجلس میں جو لوگ شریعت میں ان سے کوئی بات نہیں، ان کا آپ کے زائرین ادھر سے آتے ہیں. اس کے معنی مجلس بھی زیارت ہے. صحیح لفظ پتہ ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ مجلس میں آئے ہیں تو آپ زائر ہیں، اس لیے کہ آپ حسین کی زیارت کرنے آئے ہیں. اس لیے کہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس میں معصومی نہ آئے، تو آپ تو زیارت کے لیے آئے ہیں. اور پھر یہ تو الوداع ہے. 2 مہینے گزر گئے، 2 دن اوپر ہو گئے. 2 مہینے ہم نے پہلے محرم سے عزاخانے سجائے، گریہ کیا، ماتم کیا، شبیداریاں کی، یہاں تک کہ چیلم ہوا. اور اس کے بعد اختتامی منزل یہ آئی کہ 2 معصوموں کا ہم نے ماتم کیا. ایک ہم نے رسول خدا کا غم کیا، ایک امام حسن کا غم کیا. کم نہیں ہے یہ غم کسی معصوم سے. اور قیامت تھی کہ جب امام حسین کو پتہ چلا کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، بھائی بھائی سے لپٹ گیا، گریہ کیا. اور وہی وقت تھا کہ امام حسن کے سامنے تشت پیش کیا گیا، اور جو لہو اگل رہے تھے اس میں جگر کے 72 ٹکڑے تھے. امام حسین گریہ فرما رہے اور امام حسن فرما رہے تھے، بھائی تم نے صرف جگر کو لہو ہوتے دیکھا، میں نے تو نانا سے سنا ہے کہ کربلا میں تمہارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جزاک اللہ. آپ نے گریہ کیا. ظاہر 2 ربیع الاول ہے اور تاریخ میں ہے کہ ان تاریخوں تک غم منایا گیا ہے. دونوں معصوموں کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غم ہوتا رہا. مدینے میں جنازہ اٹھا، بہت دھوم سے جنازہ اٹھا. کہتے ہیں کہ واحد امام امام حسن ہیں جن کے جنازے میں سب سے زیادہ مجمع ہوا. نانا کا شہر تھا، حسن کا اپنا شہر مدینہ تھا، بہت مجمع تھا. لیکن سب سے زیادہ گریہ بھی جتنے معصومین ہیں رسول خدا سے لے کے 11ویں امام تک، اتنا گریہ کسی کے جنازے پہ نہیں ہوا جیسا امام حسن. اس کی وجہ بھی سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی 7 بیٹیاں تھیں اور 80 سال کی عمر میں انہوں نے کہا مجھے بتاؤ جب میرا جنازہ اٹھے گا تم لوگ کیسے رو گے. بیٹیاں کہنے لگی ہم نہیں بتا سکتے اس لیے کہ آپ زندہ ہیں ہمارے سامنے. تو عبد المطلب چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور کہا تصور کرو میرا جنازہ پڑا. اور پھر جو 7 بیٹیوں نے بین کیے ہیں اور جو روئے تو عبد المطلب خوش ہو گئے، بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا اور کہا اب مجھے اطمینان ہے دروازے سے جنازہ جائے گا تو سناٹے میں نہیں جائے گا بلکہ گریہ کے شور میں بحرام میں جنازہ اٹھے گا. تو میں کہتا ہوں وہ 7 بیٹیاں تھیں جو روئی ہیں اپنے باپ کو، لیکن یہاں 18 بہنیں، علی کی 18 بیٹیاں اپنے سب سے بڑے بھائی کے جنازے کو رخصت کر رہی تھی. اب آپ سوچیے 18 بہنوں نے اپنے بال کھولے ہیں اور بین کیے ہیں اور کس شان سے جنازہ گیا ہے، اور جس میں زینب جیسی بہن، ام کلثوم جیسی بہن، رقیہ جیسی بہن. اور 2 جملے ہیں سن لیجئے اور بڑا گریہ کریں گے. روضہ رسول تک جنازہ گیا اور تیروں کی بارش. امام حسین نے کہا جنازہ واپس لے چلو. بھائی کی وصیت ہے کہ اگر کوئی روکے تو پھر ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. لیکن جنازہ جنت البقیع نہیں گیا. امام حسین جنازہ گھر لائے اور لا کر گھر کے صحن میں رکھ دیا اور پھر بہن سے مخاطب ہو کر کہا بہن ہم سب باہر جا رہے ہیں، ہم سب باہر جا رہے ہیں، تمہیں ایک کام کرنا ہے، چادر ہٹا کر یہ دیکھ لو کہ 3 جنازے میں ہے.
بہنوں نے چادر ہٹائی تو 7 تیر جنازے میں پیوست ہوئے۔ ایک تیر زینب نکالتی تھی تو ایک ام کلثوم اور روتی جاتی تھی۔ اتنی دیر میں امام حسین آئے کا جنازہ جائے گا تو بہن بھائی سے لپٹ گئی کا بھیا 7 تیر لاش حسن میں پیوست تھے۔ کہا زینب صبر کرو، 7 تیر دیکھے ہیں، ارے تمہیں تو حسین کا لاشا تیروں کے بیان دیکھنا ہے زینب۔ لاش عبادت مقبول امام زمانہ کا ظہور فرماتا جی